کاشتکار یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں, زمینیں سوکھ رہی ہیں, کھیتیاں اجڑ رہی ہیں, بارش کی دعا کر دیجیے. آپ نے دعا فرمائی, ابھی آپ نے منبر سے آپ اترے نہیں تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اگلی جمعہ تک ہمیں سورج نظر نہیں آیا, اتنی بارش ہوئی. اگلا جمعہ ہو گیا, اگلے جمعہ وہی صحابی خیر دروازے پر, یا رسول اللہ راستے بند ہو گئے ہیں, کھیتیاں ڈوب گئی ہیں, اللہ سے دعا کیجیے بارش رک جائے. تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. مولانا صاحب کے زمانے میں میوات سے کچھ لوگ آئے حضرت کے پاس اور آ کر یاد کیا کہ حضرت دعا کر دیجیے بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارا اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر میرے پاس آنا یہ بارش کرانے کا ذریعہ نہیں ہے, بارش رکوانے کا ذریعہ ہے. یہ بارش رکوانے کا ذریعہ ہے, تو میرے پاس آئے ہو. اگر بارش کرانی تھی تو اللہ کا گھر تمہارے محلے موجود تھا, تم نے مسجد میں جا کر اللہ جی کیوں نہ کہا. سمجھتے تھے اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں پڑ جاتا کہ اللہ یہ میرا کام ہے اور یہ تیرا در ہے, یہ میرا کام ہے, میں روزے کے ساتھ یہاں پڑا ہوا ہوں. سمجھتے تھے ایمان نہیں ہے, اس لیے لوگ بھوک ہڑتال کرنے کے ساتھ مسجد کے کوٹھے پر جا کر پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہماری مانگ پوری کرو ورنہ ہم بھوکے رہیں گے. فرماتے تھے وہ تو اندر حلوے کچوریاں کھا رہے اور یہ یہاں بھوکے پڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے دنیا میں بھوک ہوگی, آخرت میں ہی بھوک ہوگی. سمجھتے تھے کئی اپنے مطالبے لے کے گئے دنیا والوں کے پاس. اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں بیٹھتا. ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے دھرنا دیتے ہیں کہ ہمارے مطالبے پورے کرو ورنہ ہم بھوکے رہیں گے. وہ انداز سمجھتے تھے کہ وہ ذرا اندر کھانے کھا رہے ہیں, وہ ذرا اندر کھانے کھا رہے ہیں اور مسلمان ذلت سے باہر بھوکا پڑا ہوا ہے کہ ان پر پریشر پڑے گا. کل کوئی پریشر نہیں پڑے گا, کچھ نہیں سوائے ذلت کے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذلت کے, کچھ نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو کہتا نہیں اللہ کے لیے بھوکے ہو جاؤ, روزہ رکھ لو اور کہاں پڑ جاؤ جا کے کہ مالک الملک کہ اس کے در میں جا کے پڑ جاؤ, اس سے کہو اے اللہ بارش برسا دے کہ ہم دیں گے بارش, تو ہمارے گھر تو آؤ ہم سے کہنے کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ امت تو امت, کام لے کر چلنے والوں نے بھی ابھی تک یہ رخ نہیں ہے کہ کوئی بات پیش آ گئی آدھی رات کو چلو مسجد, بالکل بھی نہیں. اللہ سے کہیں گے اس کا رخ ہی نہیں ہے. تبلیغ کو سب نے مل کر تنظیم بنا دیا ہے ایک کہ یہ نظم ہے, یہ ملاقاتیں ہیں, جو جہاں ملے اس سے بیٹھ کے باتیں کر لو اور جو تمہارے سمجھ آئے وہ باتیں کر لو. تم نے یہ کر لیا تمہارا کام پورا ہو گیا, تم تبلیغ جماعت کے فرد ہو گئے. نہ تربیت کے ماحول میں لانا, نہ تربیت کے اعمال سے کامیابی کا یقین دلانا, اس کا کوئی رخ ہی نہیں ہے. جس کو دیکھو گے وہ اپنے تجربے بیان کرے گا, لوگ کہیں گے اس کی سن لو, وہ کہے گا اس کی سن لو, وہ کہے گا اس کی مان لو, وہ کہے گا اس کی مان لو. نہ صحابہ کا ذکر ہے, نہ مسجد نبوی کا کوئی معمول ہے, نہ اس زمانے کے واقعات کا کوئی تذکرہ ہے, کچھ نہیں. کام کرنے والوں کے تجربات اصول بنتے جا رہے ہیں جو صحابہ کرام کے طریقوں سے دور ہٹاتے جا رہے ہیں. نہیں, میری بات یاد رکھنا, کام کے اصول میرے آپ کے تجربات نہیں ہیں, کام کے اصول صحابہ کے طریقے ہیں. اگر ہدایت تربیت چاہتے ہو تو ہمیں سب سے پہلے صحابہ کی طرف چلنا پڑے گا. سب سمجھتے تھے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ محنت کرنے عمل کا ہیرا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے 14 سال پیچھے جانا پڑے گا, ورنہ اس زمانے کی کسی طریقے سے کرنے عمل کا ہیرا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا
کہ 14 سال پیچھے جاؤ کہ صحابہ نے کیا کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اس کام کے کرنے والے کے ہیرا ہونے کا کیا مطلب ہے. تو میں عادت کی ہے کہ امت کے مسائل کا تعلق مسجد سے تھا. ایک نہیں سینکڑوں قصے صحابہ کے ہیں کہ بعض سلامات سے شادی کرو مسجد